احادیث مبارکہ کی روشنی میں شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اس رات کی عبادت ٹھیک ہے؟ شب برات کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی صحیح حیثیت کیا ہے؟ شب کا روزہ تو کبھی ہوتا ہی نہیں، یہ آپ نے شب برات کا روزہ کیسے لکھ دیا؟ شب رات کو کہتے ہیں نا۔ شب برات جو ہے اس کو کہا گیا ہے اس لیے کہ ان کا خیال ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بخشتا ہے۔ برات، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان کو رستگاری عطا فرماتا ہے۔ اس کے ضمن میں جو صحیح احادیث ہے صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک روز حضور کی میرے ہاں شب باشی کی باری تھی، لیکن میری رات کو آنکھ کھلی تو حضور نہیں تھے موجود، تو مجھے تشویش ہوئی کہ آپ کہاں گئے؟ تو میں ڈھونڈتی ہوئی وہ یا کسی اور کو آپ نے بھیجا، بہرحال مجھے پوری تفصیل یاد نہیں ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر استغفار کر رہے ہیں اللہ سے، اور تمام جو بھی وہاں پر مردے دفن ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ بس یہ ثابت ہے۔ باقی اب اس میں جو ہے ہندوؤں سے ہم نے مانگ لی دیوالی، تو دیوالی جو ہے وہ روشنی کی جا رہی ہے اور بتیاں جلائی جا رہی ہیں، تو مختلف لوگوں سے ہم نے بورو کی ہیں چیزیں، جیسے عید میلاد النبی ہے وہ ہم نے کرسچن سے بورو کر لی ہے، یا شیعوں کے تعزیوں کا توڑ کرنے کے لیے ہم نے بات بنا لی۔ اب اس میں جو ہے روشنیاں کی جا رہی ہیں، یہ دیوالی کا گویا کہ ہم نے توڑ فراہم کیا ہے یا اس کی نقل ہم کر رہے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں، البتہ نماز رات کی عبادت تو ہر رات میں بہت اعلیٰ ہے۔ چلیے اگر اور دنوں میں نہیں ہوتا، اس رات کو آپ کو، کیونکہ حضور نے بھی استغفار کیا خاص طور پر جا کر جنت البقیع میں، تو اگر آپ بھی کریں، نماز پڑھیں اور استغفار کریں تو کیا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں۔ لیکن اسے کوئی تہوار کی طرح منانا، پٹاخے چھوڑنا اور جو ہے وہ روشنی کرنا، یہ بھارت صحیح نہیں ہے۔ روزہ بھی چونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، 15واں دن ہوتا ہے، پھر اس اعتبار سے حضور کے معمولات میں تھا کہ آپ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے۔ تو اگر آپ یہ نیت کر کے روزہ رکھ لیتے ہو، کیا کہنے ہیں، نور علی نور ہے، اور روزہ کسی وقت بھی نفلی روزہ رکھا جائے، اللہ تعالیٰ قبول۔ اور سارا تو وڈی بات جڑی حرام ہے جس دین تباہ ہوا ہے، پہلی امتاں جی سادہ بھی ہویا، وہ آخری بات ہے۔ جب تو 4 جلداں اعلام الموقعین عن رب العالمین لکھیاں کہ دین بیان کرنے لوگوں نے بہت محتاط ہونا چاہیے۔ دین دے اندر کوئی ایسی گل نہ کہو، یعنی اگے تو اگے چلدے آخیا وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ دا نام لے کے تسی ایسی شے بیان کرو جڑی دلیل کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دی طرف تہاڈے کو دے بارے علم کوئی نہیں، بغیر علم تو بغیر ثبوت تو اللہ دے حوالے نہ کہو دین ہے کہندا، انہوں آخری حرام شے قرار دیتا۔ اور دین دے اندر جنی تحریف ہے، تبدیلی ہے، پیغمبراں دے جان تو بعد دین دا ستیاناس ہوا، وہ اس سے شے ہوا کہ بغیر علم تو لوگ دین تو شے وڑ دیندے جڑیاں دین نہیں۔ تو اج بھی تواڈے سامنے وہ ایک نمونہ ہونا، کیونکہ اج دے اخباراں جی تسی پڑھ رہا بھی شعبان المعظم بڑا برکت والا مہینہ، یہ جی 15ویں رات جڑی نا سب کچھ ہے جی 15ویں رات نفل پڑھو تو روزے رکھو، تو یعنی دین جو گلاں وڑ دتیاں جنہاں دا دین نال تعلق ہی کوئی بالکل۔ کی کریے، صفحیاں دے صفحے، کتاباں دیاں کتاباں، رسالے پڑھ دیتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان دی 15ویں رات دی آ فضیلت ہے، اس دن قسمت لکھی جاندی ہے، مرن جمن والے لکھے جاندے، کوئی پتے ڈگ جاندے جنہاں دے چڑھ جاندے وہ مر جانے، کوئی اگاؤندے انہوں نے پیدا ہونا، یعنی یہ رات اتنی مشہور ہے۔ اج تے ابتدائی گاہ تو تھی ویکھنا اخبار پڑھے جانے، اور شاید ہی کوئی مسجد ہوئے جتھے بیان نہیں ہونا بھی شب برات آ تو شب برات، حالانکہ رب گواہ وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، بغیر علم تو گل کہندے نہ قرآن نے دا ذکر کیا ہے 30 پارے بالکل لیلۃ النصف من شعبان، شب برات نا جی کسے رات دا ذکر نہیں۔ لوگوں نے کھینچا تانی کر کے نا تو کسیٹ کے ایویں لیلۃ مبارکہ نو کھچ لیاں سورہ دخان دی نو کہ وہ برکت والی رات، حالانکہ ساری دنیا دے مسلمان علماء جاندے بھی وہ رات جدے قرآن اتریا اور رمضان دی ایک رات ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
اور وہ رات وہی ہے جنہوں اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر آ قدر دی رات، اس قدر دی رات قرآن اتریا ہے، لیلۃ مبارکہ بالکل شعبان دی رات کوئی شاید، مگر یہ بارے روایت اینیاں مشہور ہے کہ تسی آلے رلو متناہی ہے، اگر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ اٹھا لو 14-15 تو اتھے ہی آئی کہ فلاں صحابی آ سناؤں حضور راہ کر رہا سی، آ کر رہا سی، سجدے پیر دعا کر دی، مگر شکر ہے کہ انہوں نے کلی کا پوسٹ مارٹم دیا، یہاں چ کوئی صحیح نہیں، نہ کسی دے راوی درست ہے جعلی۔ تو مسلمان جدوں یہ زوال دا شکار ہو گئے بالکل چھٹ بیٹھے، نہ کوئی جہاد، نہ اسلامی حکومت، نہ کرن دا کوئی کام، ویلے آئے اسی دن مناؤ، کوئی نہ کوئی دن لبنا چاہیے جدن حلوے پکن، پوڑیاں پکن، ناچ گانے اور اپنا نچن ٹپن کھان پین، یہ تندا انہوں رہ گئی۔ اس پاروں اس جاہلیت دے دور سمجھو اس زوال دے زمانے بڑی بیٹاں ایجاد ہوئی ہیں، لوگ حیران ہو جاندے یار مولوی سوئے میں اتنا بولڈوزر ہی پھیر دینا بھی گل کر کوئی ہوئے تو پھر گل کریے۔ ہاں بالکل تبلیغی جماعت دے مولوی لگے ہونے، دیوبندی لگے ہونے، شب برات جاگو فلانا، او خدا دیو بندے ہو اللہ دا دین آندا جس زیادہ طور کو ثبوت کوئی نہیں ہو دین سے داخل نہ کرو، بالکل کوئی دا ذکر نہ کرو، نہ قرآن اس رات دا بیان کردا، نہ اللہ دے رسول تو ایڈیاں مستند ہوندیاں تے جڑے اہل سنت دیاں وڈیاں کتاباں ہیں، بخاری ہے، مسلم ہے، موطا، کوئی ذکر کر نہ نہیں لیا، بالکل ذکر تک نہیں کیتا، صحیح غلط کچھ نہیں اشارہ کیا، لے دے کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لکھی، او دے بعد آپ ہی او دے خامیاں ہی خامیاں کر لی۔ وہ مشہور ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات ویکھیا میں رسول کریم علیہ السلام آہستہ اٹھے تو نکل گیا، انہوں نے دل سے خیال آیا بھی شاید کسی دوسری بیوی ال گیا، پیچھے ہو گئی، قبرستان چلے گئے، دعا لمبی کی تھی، واپس مڑے، وہ اگے اگے دوڑ کے آ کے بستر سے لیٹ گئیں، حضور آئے تو ویکھیا، ساہ چڑھیا، فرمایا عائشہ کی گل، کیا اللہ دے رسول سچی گل ہے مینوں تے آ خیال ہویا سی، مگر اتنے تو گل ہی ہو، فرمایا مینوں تے جبریل علیہ السلام نے آکھیا سی کہ انہاں بقیع والوں دی دعا کر، میں انہاں دی بخشی دی دعا کرن گیا، تو فرمایا اس رات جڑے نا فلانا قبیلہ بنو کلب انہاں دی بکریاں دے وال جنے نا انہیں گناہگار بخشے جاندے۔ ہاں یہ لکھ کے امام ترمذی اگے لکھ دے میرے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری نو ضعیف قرار دیندے سی، یہ حجاج بن ارطاد جڑا وہ بھی ضعیف ہے، یحییٰ بن ابی کثیر نے کوئی حضرت عائشہ تو نہیں سنیا، یعنی کمزوریاں کمزور، تو ایسیاں گلاں اتنا دین بندیاں بے 5 وقتہ نماز دی فکر کوئی نہیں، رمضان شریف دے روزے لنگنے انہوں کوئی صدمہ نہیں، یہو جہ دن جڑا نا وہ باقی مسجد کے چلے جاؤ اتنے نال حلوہ پکا ہوندا، چائے شائے ہوندی، کھاندے پیندے، ادھی رات نو بتیاں بجھ جاندیاں، پھر روندے دسل چ اپنی جن والیاں انہوں نے ماواں نے کیوں جنیا اس دنیا تے کیوں آئے، اپنی قسمت تے روندے، اسلام دا حشر تسی کر چھڈیا، پوری دنیا دے کافراں دے دین پیراں تھلے رونتا، اسلام جڑا انہوں کچن تے تلے ہے، تانوں یہ راتاں سوچدی، تو یہ لیلۃ النصف من شعبان کوئی حدیث پاک ایک بھی نہیں جنہوں کوئی کہہ سکے ہاں اس شعبان دے مہینے دے بارے یہ ضرور رسول کریم علیہ السلام دی سنت ہے، میں رمضان شریف تو بعد آپ نے سب تو زیادہ روزے اس مہینے تے رکھے، یعنی آپ تے ایسا نشہ تاری ہوندا سی، رسول کریم نو روزے نہ اتنا پیار سی، وجہ رمضان دے فرض روزے نہیں شروع ہوندے تے تقریباً پورا مہینہ شاید ہی کوئی دن چھٹے ورنہ پورا ہی لنگ جاتا سی، روزے رکھی چلی جاندے۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، شعبان المعظم 1441 ہجری کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس حوالے سے پوری دنیا میں بالعموم اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں بالخصوص شب برات منائی جاتی ہے، مساجد میں باقاعدہ اجتماعی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ نمازیوں کے لیے 15 شعبان کے روزے کی سحری کا بندوبست بھی کیا جاتا ہے۔ عام مسلمانوں کا ماننا ہے کہ 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات اللہ تعالیٰ تقدیر کے بڑے بڑے فیصلے فرماتا ہے، بلکہ اس رات کو بے شمار لوگوں کو دوزخ سے چھٹکارے کا پروانہ بھی مل جاتا ہے۔ پلیز اس حوالے سے جتنی بات درست ہے اور جتنی بات غلط ہے دونوں کو تفصیلاً بیان فرما دیں، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ میرے بھائیو، جہاں تک شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کی عظمت کا تعلق ہے، خصوص بالخصوص اس میں رکھے گئے اور روزوں کی جو فضیلت ہے، تو اس پہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کئی احادیث گواہ ہیں، اس سے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم کیوں سچائی سے روگردانی کریں گے۔
لیکن اس کے برعکس جہاں تک 14 اور 15 شعبان المعظم کی درمیانی رات، جسے شب برات بھی کہتے ہیں، یہ برات عربی کا لفظ ہے، چھٹکارے کی رات، ان کا کلیم ہے کہ یہ جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے۔ یہ لادہ بات ہے کہ جہنم سے چھٹکارے کی رات منا رہے ہوتے ہیں اور نیچے جہنم کی وہ چیز بھڑکا رہے ہوتے ہیں، پٹاخے اور انار اور پتہ نہیں کیا کچھ آگ والی چیزیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس عمل کو کوئی بھی مکتبہ فکر آن نہیں کرتا، لیکن بہرحال مسلمانوں میں کسی فرقے کے زیر اثر یہ بات آئی ہے نا، اور وہ اس فرقے والوں کو پتہ ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں میں لائٹنگ کرواتے ہیں اس رات کو، اور ہم بھی اسی فرقے سے، بریلوی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم لوگ بھی بچپن میں یہ سارے پٹاخے چھوڑتے رہے، تو ہم نے ہندوؤں سے تو نہیں سیکھے تھے، ہم نے تو کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ وقت نہیں گزارا۔ اب آگے یہ تو دعوت اسلامی نے جب لوگوں کو ایجوکیٹ کیا کہ یار یہ غلط کر رہے ہو، یہ یعنی حرام ہے یہ کرنا، تو تب لوگ ایجوکیٹ ہوئے ہیں۔ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح ہندوؤں میں وہ دیوالی کے نام کے اوپر یا ہولی کے نام پہ جو تماشے ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ مسلمانوں میں شب برات کی رات کو ہو رہے ہیں، یہ ہوئے مسلم سکولرز کے ہی زیر اثر ہے، کیونکہ دین کے نام کے اوپر وہ رات منائی جا رہی ہوتی ہے نا۔ اب یہ اس سے انکاری ہو جائیں یا روح گردانی کر لیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ تو اب اللہ کے فضل ہے کہ چونکہ ملک کی اکانومی ویسے ہی گر گئی ہے، اس لیے اتنا خرچہ کوئی کرتا نہیں ہے، تھوڑی لوگوں میں ایجوکیشن بھی آ گئی۔ اب کچھ سالوں سے میں نے دیکھا یہ معاملہ آلموسٹ ایبسلیٹ ہو گیا، ختم ہو جا رہا ہے اللہ کے فضل سے۔ تو یہ جو شب برات کی جتنی بھی احادیث ہیں، ان میں سے کوئی بھی حدیث ہے بھی وہ گنتی کی ہیں، 5-6 احادیث ہیں، بلکہ وہ کہنا چاہیے کہ احادیث کیا ہیں، وہ یعنی سند کے ساتھ روایتیں بیان ہوئی ہیں نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے، کوئی بھی اصول محدثین کے اوپر صحت کے درجے پہ نہیں ہے۔ لیکن اس ساری ڈسکشن کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ شب برات کے بارے میں، یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات، جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی، جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے پیدا ہونا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے کلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ، اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے، وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہیں۔ قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے۔ قدر کا مطلب ہی ڈیسٹنی کی رات، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، اور بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں، وہ میں اینڈ پہ انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا۔ تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، قرآن سے ہی ٹکراتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ جعلی روایتیں، ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جاری ہوتی ہیں، تو ہم مانتے بھی نہیں ان کو، الحمدللہ۔